بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نئے کفالہ سسٹم کے حوالے سے کافی زیادہ وضاحت آ چکی ہے اور ٹائم ٹو ٹائم مختلف وضاحت آ رہی ہیں۔ یہ وضاحت جاری کی ہے سعودی گزٹ نے، جو ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں 8 کنڈیشنز یعنی 8 شرائط بتائی گئی ہیں۔ اگر وہ پوری ہوتی ہیں تو اس صورت میں ہی غیر ملکی کا نقل کفالہ ہو پائے گا، یعنی وہ اپنا نقل کفالہ اپنی مرضی سے کہیں بھی کر پائے گا۔ اور یہ اس رپورٹ کو چھاپا گیا ہے نومبر 15، 2020 کو۔ اس کے مطابق میں آپ لوگوں کو یہاں پر ڈیٹیل نہیں بتانے جا رہا، یہ آلریڈی آپ لوگ ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں۔ یہاں پر میں صرف اور صرف 8 ان شرائط کی بات کرنے جا رہا ہوں جو شرائط پوری ہوں گی تب ہی آپ اپنا نقل کفالہ کروانے کے اہل ہوں گے۔ سب سے پہلی جو یہاں پر شرط بتائی گئی ہے کہ جو غیر ملکی ہے، پروفیشن اس کا جو ہے وہ سعودی لیبر لا کے انڈر آتا ہو، یعنی عام لفظوں میں آپ کا مہنہ جو ہے وہ تجارتی مہنہ ہونا چاہیے۔ آپ کسی کمپنی، کسی مؤسسہ کے ساتھ کام کرتے ہیں، نہ کہ آپ کسی گھریلو ملازم کے طور پہ کام کر رہے ہیں، یعنی آپ ہاؤس ڈرائیور ہیں، آپ عامل منزلی ہیں، عامل مزرعہ ہیں، تو آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، صرف تجارتی مہنوں والوں کے لیے ہے۔ یہاں پر جو دوسری شرط بتائی گئی ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ آپ سعودی عربیہ میں جب آتے ہیں اور آپ نئے ویزا پر سعودی عربیہ میں انٹر ہوتے ہیں تو 1 سال آپ کو جو کفیل کے پاس یا کمپنی کے پاس آتے ہیں، 1 سال آپ کو پورا کرنا ہوگا۔ 1 سال کے بعد آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ مزید کانٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے۔ آپ اپنی مرضی سے دوسری جگہ پر کانٹریکٹ کر پائیں گے۔ 1 سال سے پہلے آپ اپنی مرضی سے کانٹریکٹ نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر آپ کا موجودہ کفیل یا کمپنی اس بات پہ راضی ہیں تب آپ کر سکتے ہیں اپنا کانٹریکٹ، نئی جگہ پہ آپ جا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ راضی نہیں ہے تو 1 سال تک آپ کو اس کے پاس ہونا ہوگا۔ اسی طرح آپ کا جو ڈاکومنٹ ورک ہے، کانٹریکٹ کا جو آپ کا عقد ہے، خطاب عقد ہے، جو آپ کا کانٹریکٹ لیٹر ہے، وہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اور وہ آپ کا آن لائن ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا آن لائن نہیں ہوگا تو پھر آپ کا کانٹریکٹ دوسری جگہ پر نہیں ہو پائے گا۔ اس کے بعد یہ چوتھی یہاں پر جو شرط ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ جو آپ کا ڈاکومنٹ ہے وہ منسٹری کیوا پورٹل پر موجود ہونا چاہیے، اس پر سبمٹ ہونا چاہیے۔ آپ کا جاب آفر جو ہے، اس پہ آلریڈی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، ڈیٹیل ویڈیو ہے کہ ایک ویب سائٹ لانچ کی گئی ہے جس میں آپ اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے، آپ کی کفیل یا کمپنی کا بھی اس پہ اکاؤنٹ ہوگا اور اس اکاؤنٹ پہ آپ کو کانٹریکٹ سینڈ کیا جائے گا۔ آپ اسے ایکسیپٹ کریں گے تب ہی وہ آپ کا کانٹریکٹ نیا ہوگا، ادروائز آپ کا کانٹریکٹ نہیں ہوگا، یعنی آپ کا کانٹریکٹ آن لائن ہوگا، ابھی پیپر ورک نہیں ہوگا، تو وہ آن لائن ہوگا تب ہی آپ شرط پوری کر پائیں گے۔ اور اس کے بعد ایک نوٹیفیکیشن ہے جو آپ موجودہ کمپنی یا کفیل کو دیں گے، 90 دن پہلے آپ انفارم کریں گے اسے اور اسے بتائیں گے کہ آپ کہیں اور جانا چاہ رہے ہیں، 90 دن کے بعد کسی اور کو آپ جوائن کر رہی ہیں، تو یہ نوٹیفیکیشن، یہ نوٹس آپ کمپنی یا کفیل کو دیں گے، اس کے بعد ہی آپ اس کے اہل ہوں گے۔ اس کے بعد یہ 4 کنڈیشنز یہاں پر ہیں ورکرز کے ٹرانسفر سروس کے لیے۔ اگر آپ ٹرانسفر ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 4 جو یہاں پر شرائط ہیں، کیونکہ شرائط کو یہاں مختلف سیکشن میں رکھا گیا ہے۔ یہ 4 شرائط ہیں کہ فرم جو ہے، جو آپ کی کمپنی ہے، اس کے ویزا اکارڈنگ ٹو رولنگ اینڈ ریگولیشن کے، اس کے ویزا جو ہے، ویزاز کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ کی جو موجودہ کمپنی ہے اس کے پاس کوئی ویزا نہ پڑا ہو، اس نے آلریڈی کسی اور ویزا کے لیے اپلائی نہ کر رکھا ہو جس کے پاس آپ جانا چاہ رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس پہلے ہی ویزے پڑے ہوئے ہیں اور یا سے ویزے کہیں سٹیمپ ہونے گئے ہیں یا کوئی اس نے ریکویسٹ دے رکھی ہے نئی کمپنی جس کے پاس آپ جا رہی ہیں، تو اگر اس نے کوئی ایسی ریکویسٹ دے رکھی ہے تو اس کے پاس آپ نہیں جا پائیں گے کیونکہ اس کے پاس آلریڈی وہ انگیج ہوگا نئے ویزوں میں۔ اس کے بعد یہاں پر کہا گیا کمپلائنس ود ویج پروٹیکشن پروگرام ریگولیشن، جتنے بھی جو ویجز ہیں اس کے پروٹیکشن پروگرام ہے، ویجز پروگرام ہے، اس میں وہ پورا اترتا ہو، کسی بھی قسم کا اس کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ فار ایگزامپل وہ پہلے لوگوں کو اپنی سیلریز ٹائم پہ دے رہا ہو، اب تمام جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان پر عمل کر رہا ہو۔ اسی طرح یہاں پر کہا گیا جی اس کا لیبر کانٹریکٹ ڈاکومنٹیشن اینڈ ڈیجیٹائزیشن پروگرام ہے۔ جس طرح آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ ایک کانٹریکٹ سسٹم ہے جو کہ آن لائن ہوگا، جب تک آن لائن آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہوگا، جب تک آپ کی نئی کمپنی یا نیا کفیل جس کے پاس آپ جا رہے ہیں اس کا وہاں پہ اکاؤنٹ نہیں ہوگا، تب تک آپ کا نقل کفالہ نہیں ہوگا، یعنی آن لائن آپ کا اس کے ساتھ کانٹریکٹ ہوگا۔ اگر اس کے پاس وہ سسٹم نہیں ہوگا تو آپ اس کے پاس اپنا نقل کفالہ نئی جگہ پہ نہیں کروا سکتے۔ اس کے بعد یہ کمپلائنس ود دا سیلف ایویلیویشن پروگرام ہے۔ یہ جو مختلف پروگرام ہے اسی طرح کے، جس طرح
آن لائن رجسٹریشن کی سسٹم ہے، یہی وہ سسٹم ہے کہ اس پر وہ پورا اترتا ہو۔ اور 8 جو غیر ملکیوں کے لیے یہاں پر بتائی گئی ہے چیز ہے کہ 8 جو شرائط ہیں ان پر پورا اترنا بھی ضروری ہے۔ جب تک وہ شرائط پوری نہیں ہوں گی تو اس پر آپ کانٹریکٹ نہیں ہو پائے گا نئی جگہ پہ۔ یہاں پر کہا گیا ایبسنس آف ڈاکومنٹ ورک contract with the current employed within the 3 months after worker entry into the kingdom۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، اپنا نقل کفالہ کرواتے ہیں یا نئے ویزے پر آپ سعودی عربیہ پہنچتے ہیں اور 3 مہینے کے اندر آپ کا کانٹریکٹ نہیں ہوتا اس کمپنی کے ساتھ، یعنی 3 مہینے کے اندر جس طرح پہلے ایک رول موجود ہے کہ 3 مہینے میں اگر آپ کا اقامہ نہیں بنتا تو آپ کہیں اور نقل کفالہ کروا سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر آپ کا کانٹریکٹ 3 مہینے میں نہیں ہو پاتا تو ایسی صورت میں آپ کہیں اور اپنا نقل کفالہ کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد فیلئر آف امپلائر ٹو پے ورکرز ویجز فار 3 کنزیکٹیو منتھ ہیں۔ یہاں پہ کہا گیا جی آپ کے جو 3 مہینے تک اگر آپ کو کفیل یا کمپنی آپ کو سیلری پے نہیں کرتا تو ایسی صورت میں بھی آپ دوسری جگہ پر کانٹریکٹ کر سکتے ہیں، آپ اس کفیل کو چھوڑ سکتے ہیں۔ ایبسنس آف امپلائر بیکاز آف ٹریول، یہاں پر یہ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ اگر آپ کا کفیل غائب ہو گیا ہے، آپ کا کفیل قید ہو گیا ہے، آپ کا کفیل مر گیا ہے، آپ کے کفیل کے ساتھ کمپنی کے ساتھ کوئی آپ کا رابطہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ کہیں اور نقل کفالہ کروا پائیں گے۔ اس کے بعد اگر آپ کا ورک پرمٹ یعنی جو اقامہ ہے وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو اس صورت میں بھی آپ نئی جگہ پر یعنی پہلے والے کفیل یا کمپنی کو بتائے بغیر، یہ جو ابھی میں شرائط آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہ شرائط ہیں، یہ آپ اپنی کمپنی کو بغیر بتائے یعنی اپنا کانٹریکٹ پورا کیے بغیر آپ دوسری جگہ پر جا سکتے ہیں۔ اس طرح جو ورکر لوڈنگ اباؤٹ ہے انوالومنٹ آف، یہ کسی بھی قسم کا جو آپ کا موجودہ کفیل ہے کسی غیر جو ایسی سرگرمی ہے جو کہ قانوناً خلاف ورزی ہے، اگر کوئی اس کے نام پر کوئی اور بندہ کاروبار کر رہا ہے، کسی کو کاروبار کروا رہا ہے، آپ اس کی شکایت کر دیتے ہیں اور آپ ثابت کر دیتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ دوسری جگہ پر نقل کفالہ کروا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا جو کفیل یا کمپنی ہوگا اس پر جب یہ الزام لگ جائے گا یا جرم ثابت ہو جائے گا تو اس پر یہ سزا ہوگی ایک قسم کی کہ آپ اس کے پاس رہیں نہ رہیں، آپ کہیں اور جا سکتے ہیں، آپ کو اس چیز کی اتھارٹی دے دی جائے گی۔ اور اگر آپ کا کفیل یا کمپنی کسی ایسے کام میں ملوث ہیں جو کہ انلیگل ہے سعودی عربیہ میں، اور اگر آپ اس کے خلاف کوئی ثبوت دے دیتے ہیں تو ایسی صورت میں یعنی اس پر کوئی جرم لگ جاتا ہے، جرم ثابت ہو جاتا ہے تو پھر بھی آپ اس کفیل کو چھوڑ سکتے ہیں، آپ کسی اور جگہ پر جا سکتے ہیں۔ اس میں جو 7 نمبر ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کیس کرتے ہیں کمپنی یا کفیل پر اور وہ 2 تاریخوں پر یعنی 2 بار اسے بلایا جاتا ہے وہ نہیں آتا تو ایسی صورت میں آپ کے فیصلہ حق میں ہوگا اور آپ کو نقل کفالہ کروانے کی اجازت ہوگی، آپ کہیں بھی نقل کفالہ کروا پائیں گے۔ اور اس کے بعد جو 8واں نمبر پہ ہے کرنٹ امپلائرز ناٹ ٹو ورک ٹرانسفر، اور یہ موجودہ جو آپ کا کفیل ہے اس کے لیے اجازت اس کی ہوگی اور اس کے بعد آپ کا نقل کفالہ ہو پائے گا۔ یہاں پر تیسری سیشن میں اگر کیس کی صورت میں تیسری سیشن میں اگر لیبر کورٹ میں آپ کی کمپنی یا کفیل کا مندوب حاضر نہیں ہوتا تو پھر آپ اپنی مرضی سے کہیں بھی نقل کفالہ کروا پائیں گے۔ امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔